ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 33۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابراہیم کے خون میں لت پت جسم کو دیکھ کر اس کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ پولیس آفیسر اس کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں جانے کیا کچھ بتا رہے تھے، لیکن اس کے سوچے سمجھنے کی صلاحیت تو اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر ہی جامد ہو گئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ بری طرح رو رہی تھی، اسے جھنجھوڑ رہی تھی کہ بس ایک دفعہ وہ آنکھیں کھول کر اپنی پیاری زرمین کو دیکھ لے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صبح ہنستا مسکراتا گھر سے جانے والا واپسی پہ اس طرح سے ملے گا، جبکہ سواش نم آنکھوں سے ابراہیم کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے یک ٹک اس کا خون بھرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ گلمینا کے بعد اب ابراہیم کی موت نے تو جیسے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اتنی کم عمر میں ملنے والے دھچکے نے اسے صدیوں کا بیمار کر دیا تھا۔ اس پر وجاہت یوسف زئی کی 2 بار کراچی آمد نے اس کے حواس چھنچھنا دیے تھے، جو گلمینا کی امانت اور اپنے بھانجے سواش کو اپنے ساتھ پشاور ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ تو پہلے ابراہیم کی جدائی پہ ٹوٹ چکی تھی، اس پہ سواش کو خود سے دور کرنے کا اس میں بالکل حوصلہ نہیں تھا۔ ابراہیم کے جانے کے بعد زوار اور انیزہ نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ وجاہت کے مطالبے پہ زوار نے ٹھیک ٹھاک اس کی طبیعت صاف کی تھی، لیکن جب اس کا اصرار بڑھتے بڑھتے دھمکیوں تک جا پہنچا تو اس نے زرمین کے ساتھ سواش اور حماس کو لندن بھیج دیا تھا کہ کہیں وجاہت جنون میں آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اور پھر حماس کے 18 سال کے ہو جانے پر وہ واپس پاکستان آ گئی تھیں، لیکن سواش نے آنے سے منع کر دیا تھا کہ وہ کچھ سال اور وہیں رہ کر ڈگری کے ساتھ کچھ اور کورسز بھی کرنا چاہتا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑ کر کوہنیوں کو گھٹنوں پہ رکھے وہ سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، جس سے وہاں موجود کوئی بھی فرد اس کے تاثرات کا اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ تم بے شک گلمینا کی نہ صحیح، لیکن ابراہیم کی اولاد ضرور ہو، ہمارا خون ہو، جو حیثیت سواش کی ہے وہی تمہاری ہے حماس۔ میرے لیے تم دونوں بھائی ہی برابر ہو۔ وجاہت یوسف زئی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی نحیف سی آواز میں بولے، ممی نے، بھائی نے، زوار ماموں نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا، اتنی بڑی بات انہوں نے مجھ سے چھپائی۔ خون رنگ ہوتی آنکھوں کو بھینچے وہ خود کلامی سے انداز میں بول رہا تھا۔ یہ کیا فلمی سین چل رہا ہے یہاں پر؟ فہام نے بیزاری سے سمیر اور مشر کو کہا، جو ابھی بھی حیران و پریشان سے کھڑے تھے۔ یہ منحوس پٹھان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو پشتو بھی نہیں آتی۔ انسان خاموشی ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ فہام کے بار بار لقمہ دینے پر سمیر نے گھورتے ہوئے گھر کا، حماس کیا تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں ہے بیٹا؟ وجاہت یوسف زئی نے اپنا جھریوں زدہ ہاتھ اس کے شانے پہ رکھ کر ایک آس سے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم بابا خان، بھائی اور ممی سے کنفرم کیے بغیر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ابھی۔ دونوں ہاتھ چہرے پہ پھیر کر وہ بھاری آواز میں بولا۔ اس کی شکل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کتنی مشکل سے اس نے خود پہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تم سواش اور زرمین کو بلاؤ یہاں، میرے سامنے ان سے پوچھو، وہ تمہیں غلط نہیں بتائیں گے۔ میں گھر پہ سب سے جھوٹ بول کر پشاور آیا تھا، وہاں کسی کو نہیں معلوم کہ میں یہاں پر ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جھوٹ بولنے کی نوبت کیوں آئی حماس ابراہیم؟ تم کیا کوئی غلط کام کرنے آئے تھے یہاں؟ شیر خان کا انداز نارمل تھا، ہمیشہ کی طرح سرد اور چپتا ہوا نہیں تھا۔ حماس نے ایک نظر اس وسیع لاؤنج پر ڈالی جہاں ان تینوں کے ساتھ فرال کے سارے بھائی موجود تھے۔ ان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ اگر سچ بتا دیتا تو سب نے مل کر اس کا نام و نشانی مٹا دینا تھا، بھلے سے وہ گلمینا کا ستیلا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ میں بتاؤں گا شیر لالا، لیکن پہلے میں گھر پہ فون کر لوں، وہ ملتجی سا فون ہاتھ میں لیے بولا۔ پھر اس کا مثبت اشارہ ملتے ہی وہ ان تینوں کی طرف دیکھے بغیر فوراً باہر صحن میں آیا تھا، جہاں پورے چاند کی روشنی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آتی سردیوں کے دن تھے، ہوا میں نامحسوس سی خنکی تھی۔ اس نے کھلی فضا میں چند گہرے سانس لیے تھے۔ اس کے ذہن کے سارے تانے بانے سلجھتے جا رہے تھے کہ کیوں زوار ماموں سے پشاور جانے سے سختی سے منع کرتے تھے، اور کیوں زرمین نے اسے ابراہیم کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ لیکن ایک چیز ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کیا وجہ تھی جو زرمین نے ان دونوں بھائیوں کو ان کے ددحال سے ہمیشہ دور رکھا۔ ویسے آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی کیا وہاں؟ وارڈروب سیٹ کرتی ہوئی اس نے اچانک ہی سواش سے پوچھا، جو راکنگ چیئر پہ بیٹھا ایک کیس کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے خیال آ گیا میری گرل فرینڈ کا؟ اس نے صفحہ پلٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ لندن جیسے شہر میں اتنا عرصہ گزار کر آئے ہیں، 10-12 گرل فرینڈس تو ہوں گی ہی نا؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس ان 10-12 گرل فرینڈس کو ڈیٹ کرنے کا ٹائم ہوگا؟ سواش نے کبرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں ویسے بھی آپ پہلے اتنے خشک اور سنجیدہ انسان تھے،
مشکل سے کسی کا گزارا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ۔ وہ منہ بنا کر اس کا کوٹ ہینگ کر کے وارڈروب میں لٹکاتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، میرا فرینڈ سرکل اتنا وسیع نہیں تھا، اسکول ٹائم پر بھی صرف میکس اور ایما ہی سے دوستی تھی، اور آج تک بس وہی قائم و دائم ہے۔ ایما؟ امائزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ناٹ ایٹ آل، جسٹ لائک اے بیسٹ فرینڈ۔ اس کے بنا کہیں سمجھتے ہوئے اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ وہ بھی آپ کو صرف دوست ہی سمجھتی تھی؟ امائزہ نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ سواش کی اتنی صاف گوئی پر اس نے حیرانی سے جلدی سے پوچھا۔ بلکہ رکیں، آپ نے اسے کہا ہوگا کہ آنکھیں کھولو یار، یہ محبت کچھ نہیں ہوتی ہے، بس وقتی اٹریکشن ہے تمہیں جو جلدی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ یہی کہا تھا نا؟ ظاہر ہے۔ امائزہ کے اس انداز پر وہ زیر لب مسکراتی ہوئی شانے اچکا کر مختصر سے بولا۔ لیکن کیا معلوم اسے سچ میں محبت ہو گئی ہو آپ سے؟ تم ابھی چھوٹی ہو ایسا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اس آزاد خیال شہر میں گزارا ہے۔ دنیا کو جس انداز سے میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا، میرا تجربہ تم سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر بھی ہم کسی کے دل میں جھانک کر تو نہیں دے سکتے نا کہ اسے سچ میں محبت ہے یا کچھ اور۔ اب کہ اس کا انداز کچھ خفگی لیے ہوئے تھا۔ میں روزانہ کی بنیاد پر اس پیار و محبت کے ہزاروں کیس دیکھتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دھواں دھار عشق کا جادو شادی کے کچھ مہینے یا سال بعد ہی کیوں اتر جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں، وہ محبت نفرت اور بیزاری میں اس طرح سے بدل جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جان چھڑوانے کے لیے کورٹ سے رجوع کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہر کسی کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا نا؟ ہاں بالکل، 100 میں سے 10-12% لوگوں کا عشق تو شادی کے کئی سالوں بعد بھی قائم رہتا ہے۔ مجھے ایما کو دیکھنا ہے۔ اس کی اچانک سی غیر متوقع فرمائش پر سواش نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، تم نے میری شادی کروانی ہے اس سے؟ دوسری لمحے وہ شرارت سے بولا۔ آپ کو بہت شوق ہے 2 شادیاں کرنے کا؟ اس نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ شوق تو مجھے 4 کا ہے، لیکن بس تمہاری محبت آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ وہ مصنوعی ٹھنڈی سانس بھر کے بولا۔ اور اگر میں کہوں کہ آپ کر لیں دوسری شادی تو کیا کر لیں گے؟ خوشی سے اجازت دو گی تو میں بھی شوق سے کر لوں گا۔ اس کے دو بدو کہنے پر امائزہ نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا ڈرامہ کریٹ کر کے مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ اگر باقی کی 3 بیویاں بھی آ جائیں گی تو یقین کرو تمہاری جگہ میرے دل میں سب سے الگ ہی رہے گی۔ سینے پہ دل کی جگہ پہ ہاتھ رکھے وہ جیسے اسے یقین دلا رہا تھا۔ میں پاپا اور کنان کو بتاؤں گی، بھائی آپ کا دماغ ٹھیک کریں گے۔ ارے یہ تو میرا شرعی رائٹ ہے بھائی، مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ مجھ سے بات مت کیجیے گا، غصے سے کہتے ہوئے وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر بیڈ پہ جا بیٹھی۔ بے شک اسے سواش سے محبت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کو سوچنا جانے کیوں اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے ایما کیوٹ بہت ہے، مجھے تو ابھی تک افسوس ہوتا ہے کہ کیوں میں نے اس بیچاری کا دل توڑ دیا۔ چیئر پہ بیٹھے سواش نے کن اکھیوں سے اس کے پھولے منہ کو دیکھتے ہوئے آہ بھر کر کہا۔ امائزہ کے غصے پر بھی اسے پیار ہی آ رہا تھا۔ واپس چلے جائے اس بیچاری کے پاس، منع کس نے کیا ہے؟ کشن گود میں رکھ کر وہ چبا کر بولی۔ اب میں وہاں نہیں جا سکتا نا؟ ہاں لیکن اسے یہاں بلوا لیتا ہوں، پھر تم، میں اور وہ تینوں مل جل کر ہنسی خوشی رہیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ وجیہہ چہرے پہ شرارت چمکی تھی۔ آپ کو سچ میں اس سے شادی کرنی ہے؟ امائزہ نے گہری سنجیدگی سے سوالیہ انداز میں اسے براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے قریب ہی تو بیٹھا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا کیا میری باتوں پر؟ وہ چند لمحے اسے تیز نظروں سے دیکھتی رہی تھی، پھر گود میں پڑا کشن اٹھا کر زور سے اس کے شانے پہ مارا۔ اگر آپ نے دوسری تیسری یا پھر چوتھی شادی کی بات کی نا سواش، تو میں سچ میں لحاظ نہیں کروں گی آپ کا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں فوراً آنسو آنے لگے تھے۔ ارے یار، سواش نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کا تو ایک آنسو بھی اسے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مذاق کو بھی کوئی اتنا سیریس لیتا ہے کیا؟ یہ آپ کے لیے مذاق ہوگا لیکن مجھے بالکل نہیں پسند۔ اس کے سینے پہ سر رکھے شرٹ کے کالر کو سختی سے مٹھیوں میں بھینجے وہ قطعیت سے بھیگی آواز میں بولی۔ اچھا دیکھو، تیسری اور چوتھی شادی کو رہنے دو، لیکن ایما کا تو خیال کر لو نا پلیز۔ اس کا سر سہلاتی ہوئی اس نے عاجزی سے گزارش کی تو وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ گلابی بھیگا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے سرخی لیے ہوئے تھا۔ میں جان لے لوں گی آپ کی سواش، وہ جیسے اسے دھمکا رہی تھی۔ سواش کی جان تو تم پہ ہزاروں بار قربان ہے میری پیاری عزا، اس نے گہری آنچ دیتے لہجے میں کہتے ہوئے امائزہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ اس کا تو یہ غصہ بھی جیسے اس کی روح پہ فوار بن کے برسا تھا۔ بہت برے آپ، اس کے کندھے پہ سر رکھے سینے پہ مکے برساتے ہوئے وہ پھر رونے لگی تھی۔ ہاں برا تو ہوں لیکن تم سے زیادہ نہیں ہوں، سارے غلط کام خود کرتے ہیں اور برا مجھے بنا رہے ہیں۔ وہ پھر پرشکوا سی بولی۔ اللہ کو مانو میں نے کبھی کوئی غلط کام کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے۔
بس رہنے دیں، بہت اچھی طرح جان گئی ہوں میں آپ کو، عمائزہ نے تنک کر کہا۔ مثلاً کیا کیا جان گئی ہو؟ اس کا انداز بھرپور شوخی لیے ہوئے تھا۔ بات مت کریں مجھ سے، ایما سے کر لوں پھر؟ اس کے رونے پر بھی وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ مر جائیں گے آپ میرے ہاتھوں۔ مار ہی دو آج تو، سکون سے کہتی ہوئی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ وہ لب بھینچے تیز نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر سائڈ پہ پڑا کشن اٹھا کے زور سے اس کے منہ پہ رکھ دیا، جو فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بہت فرمانبردار بیوی ہو تم تو، سواش نے اسے گھورتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کشن چھین کر دور اچھال دیا تھا۔ بھولیں مت کہ ایس پی کی بہن ہوں، وہ تنفر سے سر چھٹک کر بولی۔ تم بھی مت بھولا کرو کہ ایس پی کی بہن ہونے کے ساتھ بیرسٹر سواش ابراہیم کی بیوی بھی ہو۔ اس کا لہجہ خاصا جتاتا ہوا سا تھا۔ معلوم ہے مجھے، وہ پھر منہ بنا کر بولی۔ اچھا، لیکن لگتا تو نہیں ہے۔ آپ پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ شروع کس نے کیا تھا؟ غلطی ہو گئی، مجھ سے بخش دیں۔ عمائزہ نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے، وہ ہمیشہ ہی اسے چھیڑ کر پچھتاتی تھی۔ ایسا تو سوچیے گا بھی مت کہ میں آپ کو بخش دوں گا عزہ بی بی، وہ گہرے لہجے میں قطعیت سے کہتی ہوئے جیسے وارن کر رہا تھا۔ ایک بات بتائیں آپ، کیا آپ نے جج کو بھی ایسی دھمکاتے ہیں کہ یور آنر اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، ورنہ میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا اور مزید فلانا ڈھمکانا؟ وہ سلگ کر بولی۔ نہیں یار، دھمکانے کی نوبت کیسے آئے گی؟ تمہیں اپنے شوہر کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے کیا؟ ارے ہاں نا، وہ تو آپ کا نام سن کر ہی فیصلہ سنا دیتے ہوں گے۔ ارے یہ کیس سواش ابراہیم پراسیکیوٹ کر رہے ہیں، بس جی ہو گیا فیصلہ، مزید تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اب گھر جاؤ سب اپنے۔ ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ تنزیہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ بتائیے ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اس کے مصنوعی اشتیاق سے پوچھنے پر وہ چہرہ جھکائے ہنس دیا تھا۔ سم ٹائمز، مختصر سا جواب دیتی ہوئی اس نے عمائزہ کی رخسار پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما تھا۔ اگر میں چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکوں تو بھی فیصلہ میرے حق میں ہی ہو جاتا ہے، اور مثال تو ہماری شادی کی صورت میں تمہارے سامنے ہی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ کہہ کر اس کے آویزے کو چھوتے ہوئے وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ ایک گہری نظر اس کے جھکے سر پہ ڈال کر وہ سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر ٹیرس پہ آ گیا تھا، جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی عمائزہ نے کب کی رکی ہوئی سانس لی تھی۔ اس بندے کا 2 منٹ بھی قریب بیٹھنا اس کی دھڑکنیں روک دیتا تھا۔ چہرے اور گردن پر ابھی بھی اس کی نظروں اور سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں تھے سواش بھائی؟ میں کب سے فون کر رہا تھا، آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے مجھے۔ کال ریسیو کرتے ہی حماس کی پرجوش مگر بے چین سی آواز سنائی دی تھی۔ کہو میں سن رہا ہوں، وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا۔ میں اس وقت پشاور میں ہوں اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں کس کے گھر پہ ہوں۔ حماس کی اگلی بات پر وہ سن کھڑا رہ گیا تھا۔ ویٹ، کیا کہا تم نے؟ پشاور میں ہو تم؟ کش لیے بغیر ہی جلدی سگریٹ نیچے پھینک کر اس نے تیزی سے پوچھا۔ جی بھائی، لیکن آپ کو، حماس کی بات اس نے بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، جب تمہیں ممی اور زوار ماموں نے منع کیا تھا تو تمہیں وہاں جانے کا کس احمق نے مشورہ دیا تھا؟ بتاؤ مجھے۔ بھائی میری بات تو سنیں۔ سواش کا ریئیکشن تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں سننا مجھے، فوراً کراچی واپس آؤ حماس، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی میں ایسے واپس نہیں آ سکتا، یہاں پر وجاہت یوسف زئی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں سوتیلے بھائی ہیں، پاپا نے 2 شادیاں کی تھی اور بھی پتہ نہیں کیا، آپ یہاں آ جائیں نا پلیز۔ اس کے غصے کو نظر انداز کر کے وہ التجا کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف اس کے چہرے کی رنگت کیسے بدل گئی تھی۔ سواش کی چھٹی حس نے فوراً اسے خبردار کیا تھا۔ بات سنو میری حماس، تم ابھی اور اسی وقت واپس یہاں آؤ گے ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ لیکن اب میری بات تو سن لیں۔ انف، مزید کچھ نہیں سننا مجھے، جو کہا ہے وہ کرو ورنہ پھر میں زوار ماموں اور ممی کو بتا دوں گا، وہی تم سے پوچھیں گے۔ غصیلے انداز میں اشتعال سے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے اس نے حماس کی سنے بغیر فون بند کر دیا تھا۔ ریلنگ پہ دونوں ہاتھ رکھے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اندر تو جیسے آگ سی لگی تھی جس کی تپش سے اس کا دل بھی جلنے لگا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ہانیہ کے ساتھ کافی سختی سے پیش آتے ہیں؟ ڈیوٹی سے آف کر کے دونوں ساتھی پارکنگ کی جانب جا رہے تھے جب سمرین نے اس سے پوچھا، جو ہاتھ میں پکڑے فون پر سر جھکائے دوسرا ہاتھ جینس کی جیب میں ڈالے اس کے ہم قدم تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ کی پیڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ مصروف سا بولا۔ آپ کو اپنے رویے میں تھوڑی نرمی لانی چاہیے، آپ کو معلوم ہے وہ کتنی خوفزدہ رہتی ہے آپ سے۔ کیوں؟ مجھ سے کیوں خوفزدہ رہتی ہے؟ میری شکل میں کیا اسے کوئی بھوت کا چہرہ نظر آتا ہے؟ وہ بہت معصوم اور کیوٹ سی ہے، اسی وجہ سے اس میں تھوڑا بچپنا بھی ہے، لیکن آپ کا بیہیویئر مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگتا اس کے ساتھ۔
دیکھے ڈاکٹر سمرین، موبائل آف کر کے کوٹ کی جیب میں رکھتی ہوئے وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ اب کوئی کالج کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے بلکہ ایک بہت حساس پروفیشن سے جڑ چکی ہے، ایک ڈاکٹر جس پر اللہ کے بعد مریض کی پوری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور اس طرح کا بچپنا سوٹ کرتا ہے کیا؟ نرسز اور دیگر سٹافز کو تو چھوڑیں، وہ تو پیشنٹس کے ساتھ بھی باتیں بگاڑنے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنا کام تو پوری ذمہ داری اور توجہ سے کرتی ہے نا۔ نہیں مطلب اس نے آپ کو اپنا وکیل بنا کر میرے پاس بھیجا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں بس آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے تو پھر بہت شکریہ، لیکن ڈاکٹر ہانیہ کو آپ پلیز مجھے میرے طریقے سے ہی ہینڈل کرنے دیں۔ وہ دونوں پارکنگ میں پہنچ چکے تھے جہاں کچھ لوگ ان کی نظروں سے اوجھل پہلے سے ہی گاڑیوں کے پیچھے چھپے چوکس تھے۔ ایز یور وش، لیکن نرمی سے ہینڈل کریں، جو آپ کہیں، صفان نے اس کے سامنے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ اور میری ماں نے تو اب شادی کے لیے سیریس ہو جائیں۔ اپنی کار کا لاک کھولتے ہوئے اس نے ہوا سے اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تمام آرزوئیں اس طرح سے مری تھیں کہ اب تو سمرین کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ہلچل بھی نہیں ہوتی تھی۔ سیریس ہی ہوں، لڑکی مل جائے گی تو کر لوں گا شادی بھی۔ اس کے لاپرواہی سے کہنے پر سمرین نے اس کی کم عقلی پر ماتم کیا تھا۔ لڑکی آنکھوں کے سامنے تو ہے ڈاکٹر صفان۔ سوری، کس کی بات کریں آپ؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ ہانیہ کی بات کری ہوں، اور کس کی کروں گی؟ سمرین نے اسے آنکھ دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ نو، بالکل بھی نہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر نفی میں زور سے سر ہلاتے ہوئے اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ آپ نے فضول میں اس سے بیر باندھ لیا، اتنی پیاری تو ہے وہ۔ ہاں تو میں کب انکاری ہوں اس کی خوبصورتی سے؟ بس پھر ہاں کر دیں، وہ پرجوش سی بولی۔ نہیں بھائی، مجھے اپنے بیچارے کان بہت عزیز ہیں اور مجھے اب یہاں سے چلے جانا ہی چاہیے، ورنہ آپ نے مجھ سے ہاں کروا کے ہی دم لینا ہے۔ ارے سنے تو، سمرین کے مزید سنے بغیر کانوں پر ہاتھ رکھے وہ اپنی کار کی جانب بڑھنے لگا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس نے اچانک سے کوئی الارم بجایا تھا۔ وہ یکلخت دوبارہ سمرین کی جانب مڑا تھا جو کچھ کہہ رہی تھی، لیکن صفان کو اس وقت کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ حرکت میں آیا تھا، پھر جھٹکے سے اپنے ٹھیک سامنے کھڑی سمرین کا بازو پکڑ کے اسے سائڈ پہ دھکا دیا۔ فضا میں 2-3 گولیوں کی تڑتڑاہٹ یک کے بعد دیگرے گونجی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے گاڑی کی آڑ لی تھی، لیکن پھر بھی ایک تیز گولی اس کے کندھے کو چیرتی ہوئے نکل گئی۔ تھوڑی سی دیر میں وہاں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ وہ متفکر سا یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس وقت وہ چاروں اپنے اسی مہمان خانے میں موجود تھے جو انہیں پہلے دن دیا گیا تھا۔ سکون سے بیٹھ جا میرے بھائی، تجھے دیکھ دیکھ کر تو مجھے بھی چکر آنے لگے۔ کاؤچ پہ نیم دراز سمیر بیزاری سے بولا۔ میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ ایک دم سے میری زندگی نے کیسا عجیب پلٹا کھایا ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ شدید پریشان تھا۔ مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا بابا خان کی باتوں پر، مطلب سیریسلی یار، تو خود سوچ، تو ایک پٹھان کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرائی فروٹس کا باؤل ہاتھ میں لیے مشر نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے کہا۔ پٹھان کو تو چھوڑو، جس طریقے سے انہوں نے رشتوں کا جال بچھایا اس حساب سے تو فرال بھی اس کی کزن لگتی ہے اب تو۔ گیم اوور ہونے پر فہام نے بھی موبائل سائڈ پہ رکھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ فرال میری کزن ہے؟ حماس سانس روکے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ او یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، کس حساب سے تو پھر فرال میری کزن لگتی ہے؟ اس کے الجھن زدہ چہرے پر جیسے بہاروں کی چمک لوٹ آئی تھی۔ فرال میری کزن ہے۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مشر کے گلے لگ گیا تھا۔ ہاں، اور کزن بھی بہنوں کی طرح ہی ہوتی ہے، وہاں ہم نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ فضول مت بول بیٹا، اب تو جانتا نہیں ہے مجھے یوسف صحیح قبیلے سے تعلق ہے میرا، بہادر اور شیر سے کم مت سمجھنا مجھے۔ شرٹ کے کالر کھڑے کر کے وہ مغرور سا بولا۔ لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہوا ہے، سمیر نے جتاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، وہ پھر ڈھیلا پڑ گیا، سارا جوش و خروش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں سواش بھائی کیوں مجھے واپس بلوانے کے لیے اتنا زور دے رہے ہیں۔ شاید جو بھی بابا خان نے بتایا وہ سب سچ نہ ہو، اور سواش بھائی اس لیے ڈر رہے ہوں کہ ہم پتہ نہیں کن کے ہاتھ لگ کر بے وقوف بن رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا کچھ ہے تو کم از کم انہیں میری بات تو سننی چاہیے تھی نا۔ انہوں نے تو پشاور اور بابا خان کا نام سن کر یہ اچھی خاصی عزت افزائی کر دی تھی میری، اور ساتھ ہی فوراً کراچی واپس آنے کا حکم بھی دے دیا۔ چلو پھر پیکنگ کرو، صبح نکلتے ہیں۔ مشر نے ہاتھ جھاڑے۔ او بھائی بیٹھ جا آرام سے، پیکنگ کرو۔ اتنی دور آ کر اتنا وقت ضائع کر کے الجھے ذہن کے ساتھ ایسے ہی چلے جائیں کیا؟ اب حقیقت تو صحیح سے معلوم ہو جائے۔ سمیر نے اسے گھور کر کہا۔ وہ تو پھر سواش بھائی اور زرمین آنٹی بتا سکتے ہیں، اور وہ یہاں آنے پر تیار نہیں۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ فہام نے رائے طلب نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ میری مانو تو بابا خان کو بتا دو کہ سواش بھائی ہمیں واپس بلوا رہے ہیں، وہ خود ہی ان سے بات کر لیں گے۔ شکر ہے کوئی تو عقل کی بات کی اس نے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ سب عقل و کل اس ڈی ایس پی کی چڑیل کے پاس چھوڑا ہے۔ تمیز سے ذکر کر لیا کرو، بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ وہ سلگ کر بولا۔
ہم دل و جان سے بھوتنیوں کی سردارنی اور ڈی ایس پی ابا کی نخریلی صاحبزادی محترمہ زرقا چڑیل صاحبہ کی دل و جان سے عزت اور احترام کرتے ہیں. ان کے لیے ہمارے دل میں جو عقیدت ہے اس پر آپ شک مت کریں حضور والا. فہام کے انتہائی عاجزی سے کہنے پر سمیر نے پرزور انداز میں گردن ہلاتی ہوئے اس کی تائید کی تھی. واقعی میں وہ پہلے چڑیل ہے جس نے ہم خوفزدہ ہونے کی بجائے اس کا احترام کرتے ہیں. بہت اچھی طرح احترام کر رہے ہو، مشر نے دانت پیستے ہوئے ان دونوں کو کہا جو سنجیدہ صورت بنائے بیٹھے تھے. آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے اس احترام کا. تو بس کر دو یہ زرقا نامہ. پتہ بھی ہے کتنی کریٹیکل سچویشن ہے اور تم لوگوں کو وہ چڑیل یاد آ رہی ہے. حماس تب چکا تھا اس بے موقع ذکر سے. ایک تو تجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس بیچاری سے. بیچاری مسئلہ؟ سچ پوچھو تو میری مان اور بریک اپ کر کے جان چھڑوا لے اسے. حماس بیزاری سے بولا. ہم دونوں کی بھی اس بارے میں یہی رائے ہے. سمیر نے فہام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شائستگی سے کہا. میں صبح کا انتظار کیے بغیر ابھی اور اسی وقت کراچی چلا جاؤں گا، بتا رہا ہوں میں. وہ خفا ہو کر دھمکاتے ہوئے بولا. تو ایک قدم بھی سویری سے باہر نہیں نکالے گا؟ جواباً حماس کا انداز بھی دھمکاتا ہوا تھا. اب تو مجھے روک کر دکھا. چیلنج کرتے ہوئے مشر نے دروازہ کھول کر باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی. اب یہ روک اس کو. سمیر اور حماس بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگے. اوہ جذباتی بے وقوف ہو، وہ کون سا پیدل ہی کراچی نکل جائے گا. ان دونوں کے عقل پہ ماتم کرتے ہوئے فہام بھی ان کے پیچھے نکلا. کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل کے باہر پولیس کی بھاری نفری نے پہنچ کر اسے گھیرے میں لے لیا تھا. اندر بھی خوف و ہراس کی فضا قائم ہوئی تھی. ایمرجنسی ہائی الرٹ کر دی گئی تھی. حملہ آور موقع سے ہی فرار ہو گئے تھے، جن کے لیے آس پاس کے ایریا میں محقنان نے فوری طور پہ کچھ آفیسرز پہ مشتمل اپنی ٹیم کو سرچ آپریشن کے لیے روانہ کیا تھا. فل یونیفارم میں وہ اس وقت آن ڈیوٹی تھا. نیلی آنکھوں میں تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی. روم کے باہر مشتعل سا یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے وہ 2 انگلیوں سے پیشانے مسلتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. جب بھی 2-3 ڈاکٹرز کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا. ایکسکیوز می مسٹر ایس پی، ڈاکٹر سمرین کے ساتھ جو ہوا ہم اس کے لیے سوری ہیں، بٹ اگر سوری مائی فٹ. اس کے الفاظ انگارے کی طرح چبھے تھے. جب بھی وہ پھٹ پڑا. بھاڑ میں گئے تم لوگ اور بھاڑ میں گیا تمہارا سوری. یہ شہر کا سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے، لاکھوں روپے روزانہ کی بنیاد پہ کما رہا ہے. ایک ڈھنگ کی سیکیورٹی ارینج نہیں کر سکتے؟ گارڈز کو تم لوگوں نے تماشا دیکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. اگر صفان وہاں نہ ہوتا اور میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو بتاؤ کیا جواب دیتے تم؟ تب بھی مجھے آ کر یہی کہتے کہ سر ہم سوری ہیں آپ کی بیوی کے مرنے پر. غم و غصے میں بھرا وہ اس ہاسپٹل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پر برس رہا تھا. شدت ضبط سے اس کی رگیں تن گئی تھیں. اگر اس لاپرواہی اور نااہلی کی وجہ سے میری بیوی کو کچھ ہوا تو یقین مانو میں آگ لگا دوں گا اس ہاسپٹل کو، اور ساتھ میں تم لوگوں کو بھی جلا دوں گا. سر پلیز. اس کے پیچھے کھڑے زارق نے اسے پرسکون رہنے کی التجا کی تھی، جس کا دماغ معوف ہو رہا تھا. لگ رہا تھا جیسے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو رہی ہیں. دیکھیں سر، ہم جانتے ہیں یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے، لیکن آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں. ڈاکٹر سمرین بالکل سیف ہیں. پورے ہاسپٹل کے در و دیواروں میں اس کی دھاڑ گونج رہی تھی. ڈائریکٹر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوششوں میں تھا، ورنہ اسے تو کچھ بعید نہیں تھی کہ جتنے الٹے دماغ کا وہ تھا اس نے ہاسپٹل کا لائسنس ہی معطل کروا دینا تھا. شکر مناؤ کہ وہ بچ گئی، ورنہ میں ضرور تم لوگوں کی جان کا دشمن بن جاتا. قہر آلود نگاہ سے دیکھتے بھی وہ لفظوں کو جیسے چبا کر بولا تھا. نیلی آنکھوں میں ابھی بھی چنگاریاں سی جل رہی تھیں. رک جا مشر، میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا. آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ اندرونی عمارت سے نکل کر باہر اس وسیع صحن میں آ گئے تھے. میرے پیچھے مت آؤ، میں نہیں رکوں گا اب یہاں. رکے بغیر اندھا دھند دوڑتے ہوئے وہ چلا کر بولا. رک جا منحوس، کیوں؟ سب وے سفر بن رہا ہے. بھاگتے بھاگتے سمیر بھولی سانسوں کے درمیان چیخا. تو ہاتھ لگ بیٹا ایک دفعہ، بہت شوق ہے تجھے میراتھن ریس میں حصہ لینے کا. کوئی 10 چکر لگوا دیے تھے مشر نے ان دونوں کے، جبکہ فہام بابا خان کے تخت پہ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے مزے سے وہ ٹکٹ فری شو دیکھ رہا تھا. رات کافی گزر گئی تھی. اس وقت پورا ماحول اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا. ایسے میں ان لوگوں نے جو اس خالی پڑے صحن میں رونق لگا رکھی تھی، دور سے دیکھنے والے کو یہی تاثر جاتا کہ انسانوں کے سوئے ہوئے ہونے کا فائدہ اٹھا کر جناتوں کے بچے لیٹ نائٹ جشن منا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ بہادر کی تیز آواز پہ وہ لوگ جیسے اسٹیچو بن گئے تھے. پتہ نہیں کب سے وہ وہاں کھڑا ان کا ڈرامہ دیکھ رہا تھا. وہاں بھی فوراً ہی سیدھا ہو بیٹھا. جان سکتا ہوں میں آدھی رات کو یہ کس خوشی میں شغل میلہ لگایا جا رہا ہے؟ اس کا چہرہ جتنا خوبصورت تھا اس کا لب و لہجہ اتنا ہی تیز اور سخت تھا. وہ بہادر لالا، وہ اصل میں ہم یہاں. حماس نے مشکل سے سانس لیتے ہوئے تھوک نکلتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن تبھی مشر نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا تھا.
میں آپ کو بتاتا ہوں بہادر بھائی، اصل میں ہم سب واپس کراچی جا رہے ہیں کیونکہ سواش بھائی نے فون کر کے اس کو بہت گالیاں دی ہیں اور فوراً ہم لوگوں کو واپس آنے کے لیے کہا ہے، اس لیے بس ہم ابھی نکل ہی رہے تھے۔ مشر کی تیزی سے کہنے پر اس کے تنے تاثرات کچھ بدلے تھے۔ اپنے بھائی کو تم نے حقیقت بتائی نہیں تھی؟ بہادر نے حماس کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ میں نے ان کو سب بتایا تھا بہادر لالا، لیکن انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ کہہ رہے تھے جتنی جلدی ہو کراچی آ جاؤ۔ حماس نے منمناتے ہوئی معصومیت سے کہا۔ نمبر دو مجھے اس کا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے روم میں موجود ٹیبل کے کونے پر بیٹھے ڈاکٹر وارث سے اپنے زخمی کندھے کی ڈریسنگ کروا رہا تھا۔ ساتھ ہی ماہکنان بھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے چیئر پہ بیٹھا تھا۔ سیدھے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پہ رکھے وہ گہرے سانس لے رہا تھا، جس میں اس کا ڈوریوں سے گندھا تعویذ لپٹا ہوا تھا۔ ایک پیر مسلسل ہل رہا تھا، جس سے اس کے اندر اٹھتے ابال کا بھرپور اندازہ ہو رہا تھا۔ کنان ریلیکس ہو جا، سب ٹھیک ہے۔ صفوان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے شانت کرے۔ جب سے وہاں آیا تھا پورے ہاسپٹل کو اس نے سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ اگر تو بروقت نہ سنبھالتا تو یہ گولی اسے بھی لگ سکتی تھی۔ ماں کنان نے درد میں ڈوبے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کندھے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگا تھا جبھی وہ ڈور ناک کر کے اندر آئی۔ ماں کنان سر، ڈاکٹر سمرین کو ہوش آ گیا، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ہانیہ نے جیسے ہی اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ سمرین ٹھیک تو ہے نا ہانیہ؟ کنان نے بےتابی سے پوچھا۔ یس سر، شی از ٹوٹلی فائن۔ شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اس کنڈیشن میں ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں اچھی ڈائٹ اور خیال کی ضرورت ہے۔ کیسی کنڈیشن؟ کنان تو سر ہلاتے ہوئے اسے سن رہا تھا، جبکہ صبح نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو وہ بنا سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ہانیہ نے قدرے حیرانی سے ماں کنان سے پوچھا، جو خود یہ خبر سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ سچ بول رہی ہو نا تم؟ کسی ٹرانس سے جاگتے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بے صبری سے بولا۔ نیلی آنکھیں جو پہلے آگ کی لپٹوں میں جل رہی تھیں اب ان میں ایک الگ ہی چمک نظر آنے لگی تھی۔ جی بالکل، آپ بابا بننے والے ہیں، ہانیہ نے اس کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مل سکتا ہوں اب اس سے؟ جی بالکل، وہ آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ ہانیہ کی کہتی وہ ٹیبل سے اپنی کیپ اٹھاتے ہوئے فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ وارث بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنا کام ختم کر کے جا چکا تھا۔ آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صفوان؟ ہانیہ نے پلکیں جھکائے بوجہ مروت اس سے پوچھا، ورنہ تو وہ وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ شرٹ لیس درد کی اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کیے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کے ہاف بال کیچر میں بندھے تھے لیکن پھر بھی چہرے کی دائیں بائیں جھور رہے تھے۔ زخمی ہوں، گہرے لہجے میں اس نے مختصر سے جواب دیا۔ اوکے گیٹ ویل سون۔ اس کے عجیب سے لب و لہجے کو اگنور کرتے بھی وہ فوراً جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ رکو! صفوان کی آواز نے اس کے قدموں کے ساتھ اس کی سانسوں کو بھی روک دیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے چیئر پہ پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر دقت سے پہنی، پھر دھیمے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا، جو لب دانتوں تلے دبائے مارے بندھے وہاں کھڑی تھی۔ صفوان نے کچھ کہے بغیر پہلو میں گرے اس کے ہاتھ کو کلائی سے پکڑا تھا۔ ہانیہ کی جان صحیح معنوں میں ہوا ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کی بغور دیکھ رہا تھا، جس پر اس وقت کوئی پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، بلکہ اس کی تیسری انگلی میں موجود وہ ڈائمنڈ کی رنگ جگر جگر کر رہی تھی۔ اس نے تو اس وجہ سے پٹی اتار دی تھی کہ اسے لگا تھا صفوان کا ڈیوٹی ٹائم آف ہو چکا ہے اور پھر وہ گھر کے لیے بھی تو نکل گیا تھا۔ صفوان کے بے تاثر چہرے سے وہ کچھ بھی اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہانیہ کو لگا کہ موت اس کے ٹھیک سامنے کھڑی ہے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 33 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔